السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات. سامعین محترم، فضلاء کی موجودگی میں یہاں پر اس حیثیت سے آیا ہوں کہ آپ کو سبق سناؤں، اور جب بھی کوئی سبق سناتا ہے اور غلطی ہو جائے تو اہل علم اس سے درگزر کرتے ہیں. سامعین محترم، آج جس ہستی اور جس شخصیت کے بارے میں میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس کو اہل حاجت نے اور سوال کرنے والے اور مانگنے والوں نے باب الحوائج لکھا ہے. یقیناً آپ پہنچ گئے ہوں گے. میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں باب الحوائج جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کا. صلوات پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اصغر علیہ السلام اتنی عظیم ہستی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ جملہ کیا تھا آپ سن کے یقیناً عالم تنہائی میں اس کا واجد ضرور محسوس کریں گے. مولا اپنے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو اٹھاتے اور فرماتے الہی سیدی ھذا اعز جواہر خزانتی. اے اللہ، اے میرے آقا، میرا یہ شہزادہ میں حسین کے خزانے کے جواہر میں سے نایاب ترین موتی ہے. آپ جانتے ہیں حسین کے خزانے میں کون کون تھا؟ مولا کے خزانے میں سید سجاد جیسی شخصیت تھی، شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر جیسی شخصیت تھی. ان ہستیوں کا اپنا مقام، مگر مولا کیا فرماتے ہیں؟ ھذا اعز جواہر خزانتی. یہ میرے خزانے کے جواہر میں سے نایاب ترین جوہر ہے. اور پھر تبریز کے ایک عالم نے، بسم اللہ بیٹھیں کی بلا، آغا کی آمد کے لیے صلوات. تبریز کے ایک عالم ہیں، انہوں نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اتفاق ایسا ہے ان کا نام خوش فہم تھا، اور جیسے نام تھا ویسے ہی مسمى تھا. جانتے ہیں نا، خوش فہم یعنی اچھا سمجھنے والا. اور اس نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی عظمت کو چند الفاظ میں بیان کیا ہے. اگر آپ ان موتیوں کے طالب ہیں تو میں بیان کروں.
یہ عالم بیان کرتے ہیں اذا کان ھذا الطفل صغیرا، اذا کان ھذا الطفل صغیرا من حیث العمر فإن له مقاما عظیما جدا، کہ جناب علی اصغر علیہ السلام اگرچہ عمر کے اعتبار سے صغیر ہیں، عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، مگر ان کا اللہ کے نزدیک بہت مقام ہے، عظیم منزلت کے مالک ہیں۔ کیسی منزلت؟ آقا خوشفہم بیان کرتے ہیں ان کی منزلت یہ ہے وَإِنَّهُ لَيَحِلَّ بِأَنَامِلِهِ الصَّغِيرَةِ الْمُعْضَلَاتِ الْجَسِيمِ، کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ اتنی عظمت کا مالک، اتنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے ذریعے بڑے بڑے مشاکل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جس کا دادا علی ہو، چچا حسن ہو اور بابا حسین ہو۔ اور آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہم رہتے ہیں نجف اشرف میں، جہاں پر ہمیں امیر المومنین جیسا وسیلہ میسر ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میسر ہے، لیکن علماء نے جہاں ان ہستیوں کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے وسیلہ بنایا ہے، وہیں پر انہوں نے بہت ہی زیادہ جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہستی ہم طلاب میں بہت زیادہ معروف ہے، صاحب قوانین۔ آپ نے نام سنا ہوا ہے، ان کا پورا نام مرزا ابو القاسم بن محمد حسن قمی تھا، اور یہ مرزا قمی اور محقق قمی سے مشہور ہیں۔ 1150 سے لے کے 1231 تک بقید حیات رہے۔ قم میں یہ مرجع، یہ مجتہد مدفون ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی القوانین المحکمہ فی الاصول، اور اسی کتاب سے یہ معروف ہیں۔ جب بھی نام آتا ہے اصول میں تو یا محقق قمی کا نام آتا ہے یا ان کو صاحب القوانین سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں علماء کی آراء یہ ہیں کہ یہ انتہائی دقیق ترین مرجع اور مجتہد تھے اپنے زمانے کے۔ اور ان کی سیرت کیا تھی، اصل نکتہ اب یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الجاقوتۃ الحمراء، جناب علی اصغر علیہ السلام پہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اذا ما حل بہ امر معضل، جب محقق قمی سے کوئی مشکل مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا تھا تو کیا کرتے؟ فَإِنَّهُ يَلْجَأُ إِلَى التَّوَسُّلِ بِالطِّفْلِ الرَّضِيعِ، محقق قمی کیا کرتے؟ وہ توسل کرتے جناب علی اصغر علیہ السلام سے۔ ادھر سے ان کا توسل شروع ہوتا، ادھر سے ان کی مشکل حل ہو جاتی۔ اور جب محرم آتا تو محرم کے ایام میں جو ان کے گھر میں مجلس پڑھنے آتے، جتنے بھی آتے، تاکید
کیا تاکید کرتے؟ فرماتے میرے در پہ فقط مولا علی اصغر علیہ السلام کا مصائب پڑھو۔ تو لوگوں نے، طالب علموں نے، شاگردوں نے سوال کیا، قبلہ شہداء تو اور بھی ہیں، آپ فقط مولا علی اصغر علیہ السلام کا مصائب کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کا مصائب اس لیے پڑھاتا ہوں کیونکہ باقی جو شہداء تھے وہ جب میدان میں گئے تو اپنا دفاع کر سکتے تھے، مگر جب علی اصغر علیہ السلام میدان میں گئے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب آپ سے پڑھاتا ہوں، خود سنتا ہوں اور ہمیشہ جناب علی اصغر سے متوسل ہوتا ہوں۔ صلوات۔ دوسری عظیم شخصیت، بہت بڑے مرجع، آیت اللہ العظمیٰ سید گل پیگانی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا دستور تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی یا ان کی کوئی اہم ترین حاجت ہوتی تو ان کا ایک مخصوص خطیب تھا جو ان کے گھر آ کے یا دفتر میں آ کے مجلس پڑھا کرتا تھا، اور جب بھی ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہوتی تو لوگ کہتے آج ان کے گھر میں مولا علی اصغر علیہ السلام کا مصائب ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی، ان کی کوئی حاجت ہوتی تو یہ اس خطیب کو کہتے آج یہاں پر جناب علی اصغر کی مصیبت کو پڑھو، اور وہ خطیب جناب علی اصغر علیہ السلام کی مصیبت کو پڑھتا۔ اور پھر آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب بھی خطیب نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو پڑھا، اس کے بعد اس مرج عظیم کی مشکل جناب علی اصغر کے صدقے حل ہو گئی۔ اور تیسری شخصیت، یہ واقعہ میں نے مباشرتاً سنا ہے مرج علی قدر آیت اللہ العظمیٰ الشیخ بشیر حسین نجفی دامہ ذلہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منصب اجتہاد سے پہلے میرا بیٹا بیمار ہوا، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، میرا بیٹا ہسپتال میں موجود تھا، بیماری کے عالم میں تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے میں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی تو میں 10 محرم کو دودھ کی نیاز دوں گا اور اس کا ثواب جناب علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا۔ مرج علی قدر دامہ ذلہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منت مانی اور چند دنوں کے بعد میرے بیٹے کو شفا مل گئی۔ اور جو منت مانی تھی مرجے نے، وہ یہ مانی تھی کہ میں 1 سال دودھ کی نیاز دوں۔ کہتے ہیں جب میں نے 1 سال دودھ کی نیاز دے دی اور اگلے سال پھر محرم آیا، 10 محرم پہنچا تو مجھے حیا آتی تھی۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی محرم آتا ہے میں 10 محرم کو دودھ کی نیاز دیتا ہوں اور اس کا ثواب جناب علی اصغر کو ہدیہ کرتا ہوں۔
اور پھر بعض مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے والے ایسے بھی گزرے ہیں جو جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ملا حمدانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن تھا، عالم تھا، اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا وہ ذکر بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ملا حمدانی فرماتے ہیں میں نے ان کو عالم خواب میں دیکھا، کہتے ہیں خوبصورت باغ ہے، باغ میں محل ہیں، عظیم لباس پہنا ہوا ہے، آرام اور راحت سے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتاؤ تو صحیح یہ جو تمہیں انعام ملا ہے یہ تمہیں کس طرح ملا ہے؟ کہا یہ مجھے جناب علی اصغر نے تحفے میں عطا کیا ہے۔ کہا تحفہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہا چونکہ میں ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا، جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو زیادہ پڑھا کرتا تھا، تو اس ادا اور اس نیکی کی وجہ سے جناب علی اصغر علیہ السلام نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا۔ اور اس واقعے کو جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں میں نے 3 کتابوں میں دیکھا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو اپنے رونے والے کتنے پسند ہیں، اور اس واقعے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جب بھی کوئی جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے منت مانتا ہے یا ان کے مصائب کو پڑھتا ہے تو دعا جلدی کیوں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک عالم ربانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں جناب علی اصغر علیہ السلام کا مصائب پڑھا، بہت زیادہ گریہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس رات ایک مومن سویا، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام اپنے بابا کی زری سے نکلے، رو رہے تھے اور فرما رہے تھے بابا میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے مصائب پہ رونے والوں کی شفاعت فرمائیں۔ بابا جو میرے گلے میں لگے ہوئے تیر کی مصیبت پہ رو رہے ہیں، بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں۔